حرام ہے ایک خاتون مرد ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروائے. بشدت مجبوری اگر خاتون ڈاکٹر اسے نہیں مل رہی تو اگر مرد سے چیک اپ کروانا ہے تو اس مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ دستان پہن کر اس خاتون کا چیک اپ کرے، کیونکہ نامحرم کا ہاتھ کسی نامحرم کو نہیں لگنا چاہیے، یہ شرعاً گناہ ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے متدین لوگ جو نماز شب پڑھنے والے ہیں وہ بھی فقہی مسائل سے آگاہ نہیں ہیں. جتنی شریعت میں محرم اور نامحرم کے مسائل میں سختی ہے، فرمائے نگاہ حلال ہو یا حرام ہو اپنی نگاہوں کو جھکایا کرو، کبھی نامحرم کو نہ دیکھا کرو. کوئی کہتا ہے مولانا میں شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، وہ ریبہ ہو یا غیر ریبہ ہو کبھی بھی تمہیں نہیں دیکھنا، کیونکہ معصوم نے منع کیا ہے ان آنکھوں میں شرم و حیا رکھا کرو اور اس طرح اس معاشرے میں چلا کرو. لیکن آج ایک متدین باپ، ایک متدین شوہر جو نمازی ہے، جو نظریاتی ہے، وہ ان فقہی مسائل سے آشنا نہیں ہے. تھوڑا سی دانت کی بھرائی کرنی ہوتی ہے اور دانت کو نکالنا ہوتا ہے، یہ اپنی بیوی کو لے کر جاتا ہے، یہ خاتون ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے. یہاں تک معصوم فرماتے اگر اتنی مجبوری ہے کہ اگر تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اسے معائنہ کروانا ہے اور وہاں پر چیک اپ کروانا ہے اور وہاں پر کوئی خاتون نہیں ہے، ایک ہی مرد ڈاکٹر ہے، تو اس ڈاکٹر پر ضروری ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس خاتون کے جسم کو نہ دیکھے، سامنے آئینہ رکھا جائے اور آئینے میں دیکھے کہ اس کا مسئلہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے یا کہیں پر زخم ہے تو اس کا مسئلہ کیا ہے، ڈائریکٹ نگاہیں اس کے اوپر نہ ڈالے. لیکن آج ایک دانت کو بھرانا ہوتا ہے، یہ خاتون ایک ڈاکٹر کے سامنے لیٹ جاتی ہے اور وہ ڈاکٹر اس کے دانت کو بھر رہا ہوتا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے مسائل سے آگاہ نہیں، اسی لیے ہمارے ایمان کی جو زمین ہے وہ زرخیز نہیں ہے. ہم اس میں دانہ تو ڈال رہے ہیں، ہم اس میں ذکر تو ڈال رہے ہیں، ہم روزوں کے دانے ڈال رہے ہیں، ہم زکوٰۃ اور فطرے کے دانے ڈال رہے ہیں، لیکن وہ دانے پودوں میں نہیں بدل رہے، وہ درخت اور پھل میں نہیں بدل رہے، کیونکہ ہم شریعت سے آگاہ نہیں ہے. اور معصوم فرماتے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ اور شریعت سے آگاہ کرو، کیونکہ شیطان تمہارے عقیدوں کو اور ایمان کو کہیں چوری نہ کر لے.